قرب قرآن سے آسمہ فرخ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہے دلوں کو فتح کرنے والی، کھولنے والی چابی، اور ترتیب میں یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ عربی الفاظ میں بے حد وسعت پائی جاتی ہے، باقی زبانیں ترجمے میں اس وسعت کو نہیں پا سکتی۔ انگریزی میں اس کے مترادف الفاظ ہیں: دی کنکرر آف ہارٹس، دی کی، دی اوپنر۔ گویا یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے لیے قرآن کی وسیع دنیا کو کھولتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف کے لائق ذات وہی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ کیونکہ اس زمین و آسماں کو، سلسلہ وہم و گماں کو، کوئے مکاں کو بپا کرنے والی ہستی اس کی ہے۔ وہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار وہی ہے، ہر ایک کی نشو و نما کا ذمہ دار وہی ہے۔ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ تخلیق ہوتا ہے، تخلیق کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ اس کے کن کہنے سے زمین و آسمان وجود میں آ سدھا قسم کی مخلوقات اور ان کی زندگی کے تمام لوازمات پیدا کرنے والا اس قابل ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ بہت مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ ماں باپ کے رشتے سے ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ یہ اس کا پیار ہے کہ اس نے انسان میں روح پھونکی، اس کو زندگی ایک امانت کے طور پر دی، اپنا نائب بنایا، زمین میں اشرف المخلوقات بنایا، احسن تقویم، خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد خود سے دعا کرنے کا طریقہ بھی خود ہی بتایا۔ اس قدر مہربان ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ہم اس طریقے سے دعا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی کو رب مانتے ہیں، لائق عبادت خیال کرتے ہیں، کیونکہ تو نے ہی ہمیں زندگی اور اس سے وابستہ تمام نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم بے کس ہیں، لاچار ہیں، تو قادر ہے، مالک ہے، عطا کرنے والا ہے، تو ہماری مدد کر، ورنہ شیطان جیسے ازلی دشمن کے سامنے ہم نہتے اور اکیلے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ہماری مدد کر، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، مقربین کا راستہ، وہ درست راستہ جو مومنین کے لیے بنایا۔ ہمیں استقامت دے کہ ہم اس راستے پر چل پائیں اور اس راہ سے کوئی ہمیں ہٹا نہ پائے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے، جو راستے سے بھٹکے، جو تیری ناراضگی کے سزاوار ٹھہرے۔ اے میرے رب، تو ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنا۔ بے شک خیر اور شر دونوں اس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں شر اور شر انگیزی سے بچا، خیر اور خیر حاصل کرنے والوں میں سے بنا، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی تیرے دیے بنا نہیں ملتی۔ شیطان شر پر کسی بھی وقت آمادہ کر لیتا ہے، تو اس ازلی دشمن سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ بے شک ہم محتاج ہیں اور تو بے نیاز ہے، ہم لاچار ہیں اور تو قادر ہے۔ اپنی قدرت سے ہمیں نیکیوں پر قادر کر اور نیکی پھیلانے والوں میں سے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔